بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین۔ ہماری تقریباً میں تو بچپن سے یہ بات سن کے آ رہا تھا، پھر جب ڈاکٹر ہو گئے تو اس کے بعد بھی ایک بہت ہی کامن مسئلہ ہمارے تقریباً تمام نوجوانوں میں ایک پوائنٹ ہے۔ وہ آ کے کہتے ہیں کہ سر مجھے جو ہے نا وہ پانی آتا رہتا ہے، پانی کی شکایت ہے، جس کو ویسے تو جریان کہتے ہیں۔ حکیم جو ہے نا وہ کہتے ہیں بھئی یہ جریان ہو گئی ہے، تمہارا جو ہے نا سارا خزانہ جو ہے نا وہ بس ایسے بہتا جا رہا ہے۔ پھر اس حوالے سے اتنی بڑی خرابی ہے پوری جگہوں پہ، جن کو پتہ ہے وہ تو ٹھیک ہے، جن کو پتہ نہیں ہے وہ جو ہے ان کے اوپر لاکھوں روپے خرچ کر دیتے ہیں کہ بھئی یہ میرا مسئلہ حل ہو جائے۔ اب آپ کو میں بتاؤں تو اس کے دو تین قسم ہیں، جیسے نا ایک ہے منی، سیمن منی، جس سے جو ہے نا وہ تولد جو بچہ پیدا کرنے میں کام آتی ہے، وہ ایک الگ چیز ہے۔ وہ اس کا نکلنا بھی ایک الگ چیز ہے اور وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے۔ لیکن یہ دوسری چیز جو ہے نا وہ ہے مزی، اس کو کہتے ہیں مزی۔ مزی یہ ہے کہ جب بھی تھوڑا ذہن میں کوئی فطور آئے یا کوئی سوچے یا کچھ اس بات ذہن میں، تو وہ اللہ جل جلالہ نے یہ ایسے رکھے ہیں وہاں پہ گلینڈز کہ اس کے راستے کو بالکل آسان کر دے۔ یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی کہ اگر یہ چیزیں نہ ہوں تو پھر بچہ بھی پیدا نہ ہونے کے چانسز بن جاتے ہیں، انفرٹیلیٹی، تو اس کو مزی کہتے ہیں۔ تو مزی نکلنے سے غسل نہیں ہوتا، ایک بات تو جب غسل ہی نہیں ہوتا تو وہ ایک عام سا فلوئڈ ہے، جیسے ہم تھوکتے ہیں، ناک سے پانی آتا ہے، آنکھ سے پانی آتا ہے، تو یہ تو نارمل چیزیں ہیں نا۔ ابھی آنکھ سے آپ کتنے بھی رو اور کتنا بھی پانی آئے تو کوئی کمزوری نہیں ہوگی۔ ایسے ناک سے جب نزلہ زکام ہوتا ہے تو کتنا پانی ہمارا بہتا رہتا ہے، تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ ایسے ہماری بات منہ میں تھوک جو ہے نا وہ بنتی رہتی ہے، وہ بھی نکلتی رہتی ہے، اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہو سکتا۔ تو سیم یہی یہاں پہ بھی یہی ہے کہ مزی اس کو کہتے ہیں، جس سے غسل بھی فرض نہیں ہوتا۔ اگر مزی نکل جائے تو صرف وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور وہ والے کپڑے اگر خراب ہے تو ان کو آپ دھو کے اسی ہی کپڑوں میں آپ نماز نہیں پڑھ سکتے دوبارہ وضو کر کے۔ تو یہ ایک نارمل پروسیس ہے، کسی بھی چاہے عورت ہو چاہے مرد ہو، تو دونوں کی جب جوانی کی ایج آتی ہے، جب وہ بلوغت کو پہنچ جاتے ہیں اور جب انتشار ہوتا ہے تو وہ آٹومیٹک اللہ جل جلالہ نے ادھر جو ہے نا وہ گلینڈز رکھے ہیں، ان گلینڈ سے وہ رطوبت ہوتی ہے جو اس بعد میں اگر انزال ہو جائے تو وہ جو منی نکل گئی اس میں سے اسپرمس ہوتے ہیں، ان اسپرمس کے آگے نکلنے کے لیے اللہ نے ایک سسٹم رکھا ہے۔ اور اس میں ایک اور بھی بات رکھی ہے لیکن وہ میں ابھی نہیں بتا رہا۔ تو لوگ بس یہ سمجھتے ہیں نا بھائی پیشاب سے پہلے مجھے قطرے آتے ہیں، ارے بابا یہ قطرے بطرے کچھ نہیں ہے۔ ہاں وہ انفیکٹڈ اگر ہوتی ہے تو وہ دوسری چیز ہے، جو عورتوں میں بھی بہت کامن ہے، جس کو لیکورا کہتے ہیں، کہ وہ عورتوں میں پانی کی شکایت، وہ انفیکشن ہوتا ہے، اس کا بھی آرام سے علاج ہو جاتا ہے، اور آرام سے علاج ہونے کے بعد وہ بھی ختم ہوتی ہے۔ اور مردوں میں کچھ بیماریاں ہوتی ہیں جیسے پرمیل کہتے ہیں، تو وہ اس میں پس آتا ہے، پس کوئی بھی انفیکشن ہو، ایپیڈیڈیمائٹس یا جو بھی دوسری اور بھی یو ٹی آئی کی یا اس ٹریکٹ کی کچھ انفیکشنز ہیں، تو ان میں سے پس نکلتا ہے۔ تو اس پس کی وجہ سے جو ہے نا وہ تو اس کا علاج ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اس کی آرام سے کسی بھی اچھے سے ڈاکٹر سے آپ اس کا علاج کرائیں تو وہ تو کچھ بھی نہیں ہوگا، آرام سے وہ 5-6 دن میں وہ مسئلہ ہی حل ہو جائے گا۔ لیکن ایک اور بیماری ہے پرمیل، اس کی ڈیٹیل میں بھی ہم نہیں جاتے کیونکہ وہ بھی تھوڑی سی الگ چیز ہے، وہ غلط کاری کی وجہ سے ہو جاتا ہے، اور دوسری بھی اور غلط کاریاں ہیں ان میں بھی کچھ پرابلمس ہوتے ہیں۔ لیکن یہ پیور جو قطرے آنا نا یہ بالکل مزی اس کو کہتے ہیں، یہ شریعت میں بھی ٹرم ہے، تو اس کے لیے کوئی پریشان نہ ہو، کوئی آپ کو کمزوری نہیں ہوگی، کوئی آپ جو ہے نا کسی حکیم کے پاس نہ جائیں، وہ تو آپ کو لولی پاپ دکھا کے کہیں گے بھائی آپ کی تو ساری جوانی اس میں سے ضائع ہو رہی ہے، آپ کو یہ کچھ دو وہ دو وہ دو۔ بہرحال اس کے یہ نارمل پروسیس ہے، آپ بالکل بھول جائیں، قطرے آئیں گے اس عمر میں،
تقریباً 15-16 سے لے کے 40-45 سال تک آپ کو آئیں گے. بعد میں بھی آ سکتے ہیں مردوں کو، تو وہ بھی کم ہو جائیں گے، لیکن اس میں کوئی ڈرنے کی بات نہیں ہے. یہ ایک نارمل سا پروسیس ہے، اور اس کی کوئی ٹریٹمنٹ بھی نہیں ہے. یہ بس وہ قدرتی مانا فعل ہے. جیسے یورین لگتا ہے تو پیشاب لگتا ہے، تو پیشاب تو بھرے گا، تو پیشاب تو آئے گا. ایسے اور بھی چیزیں میں نام نہیں لے رہا ہوں، جو بھی وہ اس کا ٹائم ہے. تو یہ بھی ایک پروسیس ہے نارمل. یہ بچوں میں تھوڑی کو ہوگا. یہ بلوغت کے بعد اللہ نے ایک سسٹم رکھا ہے، ایک نظام رکھا ہے، اس میں یہ آتے ہیں قطرے. اور یہ نارمل پروسیس ہے. سب سے بہتر یہی ہے کہ بندہ جو ہے نا وہ جیسے ہی 20 سال کو کراس کرے، اگر عورت 18 سال سے تو قانون ہے کہ بھئی شادی کر دو، تو 18-19-20 سال سے لیڈیز جیسے ہی ہو، اور مرد بھی حضرات جو ہے نا وہ جیسے بلوغت میں آ جاتے ہیں. بلوغت تو 12-13-14-15 سال سے شروع ہو جاتی ہے، لیکن شادی کی پختہ ایج جو ہے نا وہ 20 سال 25 سال. جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی جو پہلی ہوئی تھی، اس ٹائم پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی. اور پہلی عورت کی جو عمر تھی اما حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کی عمر 40 سال تھی، اور وہ بیوہ تھی. تو آج کل تو خیر بہرحال وہ کوئی بھی لڑکا بڑی عورت سے شادی کرنا نہیں پسند کرتا، لیکن سنت تو یہ ہے. بہرحال یہ الگ سا ٹاپک ہے. تو زیادہ سے زیادہ میں تو کہتا ہوں کہ مردوں کی عمر زیادہ سے زیادہ 25 سال بہت زیادہ ہے. لیکن آج کل 30-35-38 سالوں میں شادی ہو رہی ہیں. بہت سے میرے دوست ہیں، اس میں بھی بہت سی باتیں ہیں، لیکن میں ٹائم نہیں لینا چاہتا. وہ پھر بڑے مایوس ہو جاتے ہیں بعد میں. میرے خود کلوز دوست 2-3 ایسے ہیں جنہوں نے 38 سال میں شادی کی، اور ان کے بچے جو ہے نا ابھی 10-12 سال کے ہیں. تو شادی کرنی ہے تو جلدی کرو، اللہ کے اوپر بھروسہ کرو. اللہ نے ذمہ اٹھایا ہے، لیکن لوگ پتہ نہیں کیوں اس چکر میں پڑے. یار پاؤں پہ کھڑے ہو، یہ ہو، بابا اللہ کے حوالے ہے. میں اس کی مثال ہوں. میں نے سیکنڈ 3rd ایئر MBBS میں شادی کی تھی، اور کچھ بھی نہیں تھا، زیرو پہ تھا. میرے والد صاحب کا جو ہے نا مرحوم، اللہ آپ کو جنت نصیب کرے، اس کا خیال ہوا. میں نے 1-2 مرتبہ جواب دیا. بہرحال شادی کی. شادی والے دن میں نے کہہ دیا بسم اللہ توکلت علی اللہ. اللہ سے دعا مانگی. میں نے کہا اللہ ہر چیز تمہارے ہاتھ میں ہے، کھلانا پلانا سب تمہارے ہاتھ میں ہے. تو الحمدللہ میں 3rd ایئر میں تھا، تو فائنل ایئر میں نے فرسٹ کلاس میں پاس کی. اس کے بعد امتحانات، پھر پوسٹ گریجویشن کی. اور اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ میرے تقریباً میری فیملی کے سب ممبران تقریباً 7 سال ہم سعودی عرب میں رہے، حج کیا. بہرحال میں آپ کو کیا بتاؤں، نعمتیں ہی نعمتیں ہیں. تو سورہ ودھا کی ہے نا، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنی نعمتوں کا اظہار کرو. تو اللہ کی بہت نعمتیں ہیں. الحمدللہ بعزتہ وجلالہ تتم الصالحات. الحمدللہ 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 بعزتہ وجلالہ ونعمتہ تتم الصالحات. تو آپ اللہ کے اوپر بھروسہ کرو. میرے سامنے بہت سے ایسے گھرانے ہیں جن کے بچے بہت بڑے ہو گئے ہیں، ان کو شوق ہے، وہ اپنے والدین کو بھی کہہ رہے ہیں کہ بابا ہماری شادی کراؤ. رشتے بھی بنے ہوئے ہیں وہاں. اگر رشتہ نہیں ہے وہ تو الگ مسئلہ ہے. رشتے ہونے کے باوجود بھی صرف یہ ہے کہ بھئی کماتے نہیں ہیں. یہ بھئی کمانے آٹومیٹک اس میں اور بھی بہت سے ایسے ہیں جو بالکل 0/0 تھے، کچھ بھی نہیں تھا، لیکن انہوں نے شادی کی. حدیثیں بھی ہیں، قرآن میں بھی آتا ہے کہ اس کے بعد اللہ غنی کر دے گا. تو آپ صرف اللہ کے اوپر بھروسہ کرو، اور انشاءاللہ اللہ غنی کرے گا. یہ اللہ کا ذمہ ہے. جو بھی بچے ہوں گے یا جو بھی پیدا ہوں گے یا بیوی ہے، ان کو کھلانا تمہارا کام نہیں ہے. یہ تو تمہاری تھوڑی سی محنت ہے. محنت حرکت میں برکت ہے. محنت کرنا ہے، اس کے لیے حکم ہے کہ بھئی محنت ہاتھ سے کماؤ. اس کی بھی حدیثیں بہت زبردست ہیں، اس کا ثواب بھی ہے. تو تم کماؤ، اللہ کے اوپر بھروسہ کرو، اور بچوں کی شادی جلدی ہو جائے تو بہت زبردست بات ہے. یہ پھر سارے مسائل ختم ہو جائیں گے. یہ جریان بریان شریان کچھ نہیں ہے. اس کو ایسے ہی نام دیا گیا. یہ نارمل پروسیس ہے میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے. اور انشاءاللہ میں مزید ویڈیو جو ہے نا، جتنے بھی اور کنسرٹ بہت سارے ہیں، میں سب پہ رکھوں گا انشاءاللہ. صرف یہ ہے کہ بھئی اویئرنیس ہو جائے، آپ لوگوں کو پتہ چلے کہ بھئی یہ TB، یہ دمہ، یہ استھما، یہ الرجی
اور بچوں کو دودھ کب چھڑانا ہے، کب پلانا ہے، کیسے پیدا ہونا، بہت زبردست غلط کنسپٹ ہمارے معاشرے میں انشاءاللہ یہ سارے کے سارے میں آہستہ آہستہ کروں گا، کیونکہ میں بہت دنوں سے یہ سوچ رہا تھا، لیکن بہرحال کچھ سستی اور کچھ ٹائم کی کمی کی وجہ سے یہ ایسے ہوتا ہے۔ آپ اس کے اوپر بالکل مطمئن ہو جائیں کہ یہ کوئی جریان نہیں ہے، اور اس میں خواہ ضائع پیسہ ضائع نہ کریں۔ آپ کسی بھی ڈاکٹر سے مشورہ کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔